وہ لوگ خونخوار تیوروں کے ساتھ میدان میں اترے ہیں۔ دیکھو یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تازہ مصیبت کسی عورت کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ شی کا چکر تھا، مگر اس میں عورت کا رول اہم تھا۔ میں نے بلا وجہ اس پر روب کانٹا، اسی لیے کہتا ہوں کہ غیر عورتوں سے دور رہا کرو۔ میں دور رہوں گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ نیا چکر کب تک ختم ہوگا؟ اس کی آواز پرتشویش تھی۔ یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ آج آئی مین میدان چھوڑ کر بھاگ جائے تو آج ہی یہ قصہ ختم ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ اسی وقت اول خان نے انگلی کے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور میں اس کی بات سمجھ کر سنبھل گیا۔ کچھ عرصے سے CSD کے مسلسل استعمال کے سبب ہماری عادتیں بگڑ گئی تھیں اور ہم فون پر غیر محتاط گفتگو کرنے لگے تھے، جو اس وقت کے حالات میں مناسب نہیں تھا۔ میں اس وقت اپنے موبائل فون پر بات کر رہا تھا جو غیر محفوظ تھا۔ اول خان نے اشارہ کر کے مجھے یہی یاد دلایا تھا کہ مجھے براہ راست شی اور آئی مین وغیرہ کے ذکر سے گریز کرنا چاہیے۔ تم گھر کا چکر کب لگا رہے ہو؟ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب وہ تمہارا فریب سمجھ آئے گا اور براہ راست مجھ تک پہنچنے کی کوشش شروع کر دے گا۔ اس کی تم پرواہ مت کرو، یہ نقطہ میری نگاہ میں ہے۔ تمہاری حفاظت کا بندوبست ہو جائے گا، لیکن اب بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا۔ زخمی گیدڑ آدم خور شیر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اول خان کے فون کی گھنٹی بجنے پر میں نے جہانگیر سے اپنی گفتگو اسی وقت ختم کر دی۔ میں نے اسے اہم ترین ہدایات دے دی تھیں، وہ ان پر عمل کرتا تو آنے والے نادیدہ خطرات سے بڑی حد تک محفوظ رہ سکتا تھا۔ اول خان اپنے ٹیلی فون والے دوست سے بات کر رہا تھا۔ اس نے دوسری طرف سے بتایا ہوا پتہ اپنے پیڈ پر نوٹ کر کے وہ پیڈ میری طرف سرکا دیا۔ میں نے اس تحریر پر ایک نظر ڈالی تو فون نمبر کے نیچے لکھا ہوا پتہ ہر اعتبار سے مکمل نظر آیا۔ اپنا کام پورا ہو جانے کے بعد اول خان اپنے دوست کی مزاج پرسی کر رہا تھا۔ چند بے تکلفانہ فکروں کے تبادلے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ اس نے اپنی دونوں کلائیاں میز پر ٹکا کر متجسس لہجے میں پوچھا۔ خالد کی گردن میں توک ڈالنا ہے۔ فرزانہ بیکار عورت ہے، یہی کافی ہے کہ اس نے خالد کا نام اگل دیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں وہ بھی کسی گمنام فون کال کی کہانی نہ لے بیٹھے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، اب ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہوگا۔ ویرا کو بہت دیر ہو گئی، اول خان نے چونک کر کہا۔ وہ اب تک وہاں کیا کر رہی ہے؟ آؤ اسے دیکھتے ہیں، میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ناظمہ آباد کا رخ کرنے سے پہلے فرزانہ سے ایک اور ملاقات ضروری ہو گئی ہے۔ کیا کوئی بات رہ گئی ہے؟ اس نے میز کے پیچھے سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ صرف نام سے بات نہیں بنتی، ہم کو خالد کا حلیہ وغیرہ بھی معلوم ہونا چاہیے جو فرزانہ بتا سکتی ہے۔ ہاں یہ بات تو درست ہے۔ اس نے اپنے دفتر سے باہر آنے کے بعد پرخیال لہجے میں میری تائید کی۔ پوچھ گچھ کرنے کی بجائے خالد کی شناخت کے لیے اسی کو اپنے ساتھ کیوں نہ لے لیا جائے؟ اول خان سادہ لو اور دلیر آدمی تھا، میرے سامنے پرپیچ باتیں نہیں کرتا تھا۔ جو بات اس کے دماغ میں آتی اسے منوان الفاظ کے کالم میں ڈھال دیتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے یہی کیا تھا، اپنی تجویز کی اونچ نیچ پر غور کیے بغیر بول پڑا تھا۔ ویرا نے مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ میں نے ناصحانہ لہجے میں کہا، پتہ نہیں ہمارے آنے کے بعد اس نے فرزانہ کا کیا حال کیا ہو۔ اتنی بری حالت میں ہم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے دروازے پر ایک زخمی عورت کی موجودگی کی خبر پا کر وہ گھر سے باہر نکلنے کے بجائے کسی اور راستے سے فرار ہو جائے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس نے جلدی سے کہا۔ فرزانہ کو گاڑی میں چھوڑ کر ہم اپنی کارروائی کریں گے۔ خالد کو پکڑ لینے کے بعد فرزانہ سے وہیں اس کی شناخت کروائی جا سکتی ہے۔ اس طرح ہم کسی وسوسے کے بغیر وہاں سے کامیاب ہو کر لوٹیں گے۔ اس طرح میرا دھیان نہیں گیا تھا۔ پوری جزویات کے ساتھ اول خان کا مشورہ صائب اور قابل عمل تھا۔ یہ طریقہ زیادہ بہتر رہے گا، میں نے اپنے پچھلے تبصرے کا ازالہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے قابو میں رکھنے کے لیے ویرا ہمارے ساتھ رہے گی۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ STF میں 2-4 عورتیں بھی ہونا چاہیے۔ راستے میں اول خان نے کہا، عورتوں سے نمٹنے کے لیے عورتیں ہی بہتر رہتی ہیں۔ کم از کم میرا کوئی آدمی عورتوں پر بے رحمی سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ چاہو تو ویرا کو ان عورتوں کی کمان کی پیشکش کر سکتے ہو، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مصروفیت میں اس کا وقت اچھا گزرے گا۔ ہم فرزانہ والے کمرے میں پہنچے تو ویرا وہیں کرسی ڈالے بیٹھی ہوئی تھی۔ فرزانہ بہت ابتر اور زخمی حالت میں فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید درد اور اذیت کے سائے لہرا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ اس وقت بہت مظلوم نظر آ رہی تھی اور قابل رحم حالت میں تھی۔ تمہاری باز پرس ختم ہو گئی ہو تو مجھے چند سوالات پوچھنا ہے، میں نے سرد اور سپاٹ لہجے میں ویرا سے پوچھا۔ میرا کام ختم ہو چکا ہے، یہ اپنے بگڑنے کی کہانی سنا رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے ویرا نے کرسی چھوڑ دی۔ خالد کا حلیہ کیا ہے؟ اسے کس طرح پہچانا جا سکتا ہے؟ میں نے فرزانہ سے پوچھا۔ فرزانہ نے رک رک کر اور سوچتے ہوئے خالد کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔
वो मुतवस्सित कामत का एक सुबक अंदाम शख्स था जो अपने चेहरे से शरीफ और शाइस्ता नजर आता था। वो तालीम याफ्ता भी था। उसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था कि उसका किसी जुर्म से कोई ताल्लुक होगा। वो कमोबेश 40 साल मर्द था और कई बरस पहले फरजाना से मुतारिफ हुआ था। उसकी शराफत और दरिया दिली की वजह से दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। फरजाना अपनी उम्र के इस मरहले में थी जहां रंगीन मिजाज मर्द उसे सिर्फ एहतराम की नजरों से देखना पसंद करते थे। उसने खालिद को अपनी जात का सहारा बना लिया। खालिद ने उसे अपने बारे में जो कुछ बताया उसके मुताबिक वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। उसे एक्सपोर्ट के कारोबार से माकूल आमदनी थी, लेकिन बीवी की बदमिजाजी की वजह से घरेलू सुकून नायाब था। फरजाना के लिए वो शख्स खासी अहमियत रखता था। वो इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताना चाह रही थी, मगर मैंने उसे रोक दिया। मुझे खालिद की शनाख्त से आगे उसकी निजी और अज़दवाजी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं उस कमरे से निकला तो अव्वल खान और वीरा ने भी मेरी तकलीद की। तुम खालिद को घेरने जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूंगी। बाहर आते ही वीरा ने अपना मुतालबा पेश कर दिया। फरजाना हमारे साथ जाएगी, इसको तुम ही संभाल सकती हो। मेरी जुबान से वो अल्फाज सुनकर वीरा खुश हो गई। अव्वल खान ने वहीं खड़े खड़े अपने एक आदमी के जरिए एक डबल कैबिन पिकअप मंगवा ली, जिसकी अगली 2 नशिस्तों पर बैक वक्त 5-6 आदमी बैठ सकते थे। पिछले बंद हिस्से को किसी कैदी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। किसी शख्स को इसके घर से उठाने के लिए ज्यादा भीड़ भाड़ साथ ले जाने की जरूरत नहीं थी। फरजाना को काबू में रखने के लिए वीरा काफी थी। वापसी पर खालिद को संभालने के लिए अव्वल खान अपने ड्राइवर को इस्तेमाल कर सकता था। हम दोनों पिकअप की पिछली नशिस्त पर सवार हुए। भाई में मशवरे के मुताबिक फरजाना को साथ लेकर वीरा पिकअप के अकबी हिस्से में चली गई और हमारा काफिला तेजी के साथ स्टेशन 4 से रवाना हो गया। हमें नाजमाबाद जाना था। ड्राइवर ने गाड़ी मगरबी रास्ते पर डाल दी जो मलेर छावनी से सफूरा गोट तक होता हुआ यूनिवर्सिटी रोड पर निकलता था। अगर वो घर पर मौजूद ना हुआ तो क्या होगा। यूनिवर्सिटी रोड पर निकल आने के बाद अव्वल खान ने सकूत तोड़ा। रुककर उसकी वापसी का इंतजार करेंगे, इस वक्त वो हमारे लिए बहुत अहम है। हो सकता है कि उसके जरिए हम अपनी पेश रफ्त तेज कर सकें। अव्वल खान ने खामोशी इख्तियार कर ली। हम दोनों अपनी अपनी जगह गहरी सोच में डूबे हुए थे। हसन स्क्वायर से ड्राइवर ने गाड़ी इब्ने सीना रोड पर मोड़ ली। गरीबाबाद और लियाकता आबाद से होते हुए हम नाजमा आबाद में दाखिल हुए तो पुल अबूर करने के बाद मतलूबा ब्लॉक हमारे दाहिने हाथ पर था। ड्राइवर ने एक मकाम से गाड़ी उसी तरफ मोड़ ली। वो साफ सुथरा और मुअज्जिजीन का रहायशी इलाका था। ड्राइवर ने एक जगह गाड़ी रोक कर लॉन्ड्री से अपने मतलूबा पते के बारे में मालूमात हासिल की और गाड़ी में वापस आकर पूरे एतमाद से एक तरफ चल दिया। 2 मोड़ घूमने के बाद उसने एक जगह गाड़ी रोक दी। वो सामने वाला 4था या 5वां मकान हो सकता है। उसने इंजन बंद करके निशानदही की। वो STF का तजर्बेकार आदमी था, इसलिए उसने अपनी गाड़ी खालिद के दरवाजे तक ले जाने की हमाकत नहीं की थी। मेरी और अव्वल खान की निगाहें 4 हुई। फिर हम दोनों अपनी अपनी समत के दरवाजे खोलकर पिकअप से उतर गए। खालिद के दरवाजे पर जाकर उसे घेरना हम दोनों की जिम्मेदारी थी। वो बड़े प्लाट थे और बेशतर मकानों पर नाम पते की तख्तियां, कंधा या आवेजा थी। इनकी मदद से हम आसानी के साथ स्याह फाटक वाले मकान के सामने पहुंच गए जो खालिद का मस्कन था। अव्वल खान ने सतून में लगा हुआ बटन दबा दिया। मकान के किसी अंदरूनी हिस्से में घंटे बजने की आवाज सुनाई थी और हम किसी की आमद का इंतजार करने लगे। इस वक्त मैं अपने वजूद में इज़्तिराब की बेनाम सी लहरें तोड़ती हुई महसूस कर रहा था। चंद मिनट बाद अंदर के पुख्ता फर्श पर किसी के कदमों की चाप सुनाई थी और फिर आहिनी फाटक का ज़ैली दरवाजा खुल गया। आने वाले ने हमें और हमने उसे देखा और देखते ही रह गए। मेरे सामने वही शख्स खड़ा हुआ था जो मुझे गोल्डन फार्मेसी से उठाकर आईमैन की गाड़ी तक ले गया था। चंद घंटों पहले मेरा और उसका सामना हुआ था। वो दवाओं के एक आम खरीदार के बहरूप में काली टाई बांधे गोल्डन फार्मेसी के काउंटर पर पहुंचा था और उसी लम्हे मुझे आईमैन का फोन मौसूल हुआ था कि फार्मेसी में आए हुए काली टाई वाली के साथ फौरी तौर पर जाना था। मैंने उसे और उसने मुझे बहुत करीब से देखा था। किसी भी तरह यह इम्कान नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे को पहचानने में कोई गलती करते। मैं खालिद नामी किसी नामालूम शख्स की तलाश में इस दरवाजे पर पहुंचा था। वो घंटी बजाने वाले से मिलने के लिए बाहर आया था। हम दोनों का आमना सामना बिल्कुल अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर हुआ था। चंद सानियों के लिए हम दोनों ही भौंचका से एक दूसरे को देखते रह गए। फिर शायद उसकी खोपड़ी पर जमी हुई बर्फ कुछ पिघली और वो दरवाजा बंद करने की परवाह के बगैर उछल कर अंदर भाग गया। वो शुरफा की आबादी थी। बज़ाहिर वो घर भी किसी इज्जतदार और अयालदार शख्स का ठिकाना मालूम हो रहा था, मगर मेरे लिए वो लम्हात बहुत अहम और नाजुक थे। मैं किसी किस्म के तकल्लुफ और लिहाज में पड़कर
آئمن کے اس خطرناک ساتھی کو پکڑنے کا موقع ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ میڈم فرزانہ نے ویرا کے ہاتھوں خاصی مار کھانے کے بعد خالد کی نشاندہی کی تھی۔ اس کے بیان کے مطابق خالد اس کا کئی سال پرانا آشنا تھا جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ناظمہ آباد میں رہائش پذیر تھا۔ میں نے اجرت میں فرزانہ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ خالد نے اسے کس طرح منیر کے پیچھے لگایا تھا۔ میرے لیے یہ جان لینا کافی تھا کہ فرزانہ جیسی آوارہ صفت عورت نے خالد کو اپنے مصائب کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ خالد کے گھر کے دروازے پر نمودار ہونے والا شخص آئمن کا اس قدر قریبی ساتھی تھا کہ وہی مجھے دکان سے اٹھا کر آئمن کی سیاہ بلٹ پروف گاڑی تک لے گیا تھا، اور پھر اول خان کی طرف سے پہلا فائر ہوتے ہی اسی گاڑی میں آئمن کے ساتھ فرار ہو گیا تھا۔ میں نے اچھی طرح دیکھا تھا کہ آئمن کی چلتی ہوئی کار کی اسی کھڑکی سے سیاہ دھوئیں کا بم پھینکا گیا تھا جس کے ساتھ وہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ خالد کے گھر سے اس خطرناک شخص کے نمودار ہونے کے بعد یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ وہ خود ہی خالد تھا اور اسی کا وہ سارا چکر چلایا ہوا تھا۔ فرزانہ نے بالکل درست بتایا تھا کہ متوسط قامت کا وہ سبک اندام شخص اپنے چہرے مہرے اور وضاحت سے شریف ہی نہیں بلکہ تعلیم یافتہ بھی نظر آتا تھا، لیکن اس کے کرتوت ہمارے سامنے تھے۔ آئمن کے ساتھ قریبی تعاون کر کے وہ اپنے ملک سے غداری جیسے سنگین جرم کا مرتکب ہو رہا تھا۔ وہ سب سوچتے ہوئے بس میں ایک لمحے کے لیے جھجکا، مگر اول خان نے ذرا سی بھی تاخیر نہیں کی۔ وہ قطعی واقف نہیں تھا کہ خالد اور کالی ٹائی والے میں کوئی تعلق تھا۔ اس نے تو شاید کالی ٹائی والے کو قریب سے دیکھا بھی نہیں تھا، مگر اس کی چھٹی حس بہت تیز تھی۔ وہ خالد کے پیچھے بہت تیزی سے گھر میں گھس گیا۔ پکڑ لو اس کو، میں نے دوڑتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ یہی کالی ٹائی والا حرامی ہے، میں اسے پہچان چکا ہوں۔ اول خان نے مکان میں داخلے کے بند دروازے پر زور آزمائی کرتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اسے ہزاروں کی بھیڑ میں پہچان سکتا ہوں، یہاں تو یہ بالکل اکیلا ہے۔ اس اثنا میں بھی اول خان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ مکان کشادہ ضرور نظر آ رہا تھا مگر بہت وسیع نہیں تھا۔ احاطے کی دیوار اور مکان کے دروازے کے درمیان مشکل سے 12 یا 15 فٹ کا صحن رہا ہوگا۔ پھر اچانک مکان کی سنگین دیواروں نے راہ مسدود کی ہوئی تھی، جن میں سے گزرنے کے لیے صرف ایک چوبی دروازہ تھا جو پھاٹک سے ہمیں کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ خالد مجھے پہچان لینے کے بعد گیٹ سے تو بگ ٹوٹ بھاگا تھا، لیکن گھر میں گھستے ہی اس نے بہت تیزی سے دروازہ اندر سے بلٹ کر لیا تھا۔ میں نے اول خان کے قریب پہنچ کر جوش میں دروازے پر زور سے لات ماری۔ دروازہ مضبوط تھا، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا، مگر اس مکان کے اندرونی حصے سے 2 خوفزدہ نسوانی چیخیں سنائی دی۔ میرا تجربہ بتا رہا تھا کہ ان میں سے ایک چیخ کسی پختہ عمر والی عورت کی تھی، دوسری آواز کسی نوعمر لڑکی کی تھی۔ فرزانہ نے بتایا تھا کہ خالد شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ بچوں کے بارے میں یہ تفصیل معلوم نہیں کی گئی تھی کیونکہ جنس کیا ہے، میرا اندازہ تھا کہ اس کے بچوں میں ایک لڑکی ضرور ہوگی۔ وہ دونوں نسوانی چیخیں خالد کی بیوی اور بیٹی کی ہو سکتی تھی۔ خالد کی دہشت زدہ انداز میں واپسی، بھاگ دوڑ اور پھر دروازے پر دھماکے کی آواز نے اس گھر کے مکینوں کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ کسی بھی شریف گھرانے کے لیے وہ حالات سہما دینے والے تھے۔ میں نے بس ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر ہم 4 دیواری کی حرمت کا پاس کرتے تو خالد کو ہمیشہ کے لیے کھو سکتے تھے۔ وہ خبیث شخص خوب جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ اسے ذرا سی بھی مہلت ملتی تو وہ پچھلے راستے سے گھر سے فرار ہو جاتا۔ بیوی بچوں سے اسے کوئی خاص رغبت نہیں تھی۔ اس کا کھلا ثبوت یہ تھا کہ اس نے میڈم کے نام سے معروف ایک فاحشہ کے ساتھ بہت قریبی مراسم استوار کیے ہوئے تھے۔ ایک بار وہ نکل جانے میں کامیاب ہو جاتا تو کراچی میں پھیلے ہوئے انسانوں کے سمندر میں اس کا کھوج لگانا دشوار ہو جاتا۔ میں تیزی سے چند قدم پیچھے ہٹا۔ اول خان نے میرا ارادہ بھانپ کر خاموشی اور بہت تیزی سے میری تقلید کی۔ کچھ فاصلے پر رک کر ہم دونوں تیزی سے دوڑ پڑے۔ ہمارے شانے پوری قوت کے ساتھ تقریباً ایک ساتھ دروازے سے ٹکرائے۔ قبضوں اور کینوں نے پرشور آواز کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ہم نے بروقت سنبھالا نہ لیا ہوتا تو اپنی جھونک میں دروازے کے ملبے کے ساتھ اندر گر کر زخمی ہو گئے ہوتے۔ گھر میں دہشت زدہ نسوانی چیخیں گونجنے کا سلسلہ جاری تھا۔ میں ٹوٹے ہوئے دروازے کے ملبے پر اول خان سے آگے نکل گیا۔ وہ ڈرائنگ روم تھا اور بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ اس کے پار ایک مختصر سی لابی تھی جس میں کئی دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ایک دروازے کے پیچھے ایک عورت اپنی 13-14 سالہ لڑکی کے ساتھ اچھل اچھل کر خوف و دہشت سے چیخے جا رہی تھی۔ ان دونوں کے چہرے خوف سے سفید ہو رہے تھے۔ وہ مشینی انداز میں فضا میں دونوں ہاتھ ہلائے جا رہی تھی۔ مجھے اور اول خان کو دیکھ کر ان کی چیخیں مزید بلند ہو گئیں۔ خاموش، میں نے مصنوعی غراٹ کے ساتھ کہا اور وہ دونوں سہم کر ایک دم خاموش ہو گئیں۔ اس وقت اول خان میرے ساتھ نہیں تھا۔ وہ اپنے شکار کی تلاش میں کسی اور سمت نکل گیا تھا۔ خالد کہاں ہے؟
میں نے مختصر ترین توقف کے بعد اس عورت سے پوچھا جو بادیوں نظر میں اس کی بیوی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے گئے ہیں بھاگتے ہوئے، اس نے خوف سے پھنسی پھنسی آواز میں جواب دیا۔ اس وقت تک ان دونوں کی چیخیں اپنا رنگ دکھا چکی تھیں۔ مکان کے باہر سے کئی ملی جلی مردانہ آوازیں سنائی دینے لگی تھیں اور کوئی خالد بھائی کہہ کر اندر کے حالات کے بارے میں استفسار کر رہا تھا۔ شاید ان لوگوں کے پڑوسی اندر گھسنے سے پہلے یقین کرنا چاہ رہے تھے کہ گھر والوں کی مدد کے لیے ان کی مداخلت ناگزیر ہو چکی تھی۔ میرے لیے وہ آثار اچھے نہیں تھے۔ ہم دونوں عام شہری لباس میں تھے، اس لیے کسی کا ہم سے مرعوب ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ براہ راست آمنا سامنا ہونے پر ان کا کوئی بھی مسلح پڑوسی ہمیں چور یا ڈاکو سمجھ کر گولی مار سکتا تھا۔ میں اندازے کی بنا پر اس سمت میں بڑھ گیا جدھر مکان کا پچھواڑا ہو سکتا تھا۔ جلدی آؤ، اول خان کی پرجوش آواز نے میری رہنمائی کی۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ پیچھے سے بھاگ گیا ہے۔ میری موجودگی کی دہشت سے چھٹکارا حاصل کرتے دونوں عورتوں نے نہ صرف چلانا شروع کر دیا تھا بلکہ اپنے پڑوسیوں کو مدد کے لیے پکارنا بھی شروع کر دیا تھا۔ میں ان کی پرواہ کیے بغیر اول خان کی آواز اور اس کے قدموں کی دھمک کے سہارے پیچھے کے کھلے ہوئے دروازے تک پہنچ گیا۔ میں مکان کی آخری دہلیز پر تھا کہ فضا ایک اچانک ہولناک فائر سے گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ کسی بھاری جسم کے زمین پر گرنے کی دھمک سنائی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اول خان کے بڑے بور کے ریوالور کی آواز ہرگز نہیں تھی۔ وہیں اوٹ میں رہنا۔ کھلی ہوئی عقبی گلی سے آنے والے بدبو کے جھونکوں میں اول خان کی اضطراری آواز سنائی دی۔ وہ ایک آڑ میں ہو گیا اور مسلح ہے۔ میں نے پرسے سے اپنا ریوالور بھی نکال لیا۔ بہتر یہی ہوتا کہ اس گنجان آباد رہائشی علاقے میں کوئی گولی چلائے بغیر ہمارا کام ہو جاتا، لیکن حریف نے فائرنگ کی ابتدا کر دی تھی تو پھر 2-4 مزید فائر ضروری ہو گئے تھے۔ ان گولیوں سے خالد کا کچھ بگڑتا یا نہ بگڑتا، محلے کے وہ خدائی فوجدار ضرور خوفزدہ ہو جاتے جو عورتوں کی چیخوں پر بے چین ہو کر ان کی مدد کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور خالد کے دروازے پر جمع ہو گئے تھے۔ وہ کسی بھی لمحے مجھ تک پہنچ سکتے تھے۔ وہی واردات شہر کے کسی متمول علاقے میں ہوئی ہوتی تو فلک شگاف چیخوں پر کوئی دوسروں کے معاملات میں اپنی ٹانگ اڑانے کی ضرورت محسوس نہ کرتا، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ خالد شہر کی ایک متوسط آبادی میں مقیم تھا جہاں پڑوسیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی بیگانگی کے باوجود لوگ کسی نہ کسی حد تک اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کا ادراک رکھتے تھے۔ ان لوگوں کا جذبہ بہت نیک تھا، مگر ہماری کارروائی کے مقاصد نیک ترین تھے۔ ہماری کامیابی کے لیے ان لوگوں کا خوفزدہ ہو کر فرار ہو جانا ہی سب سے بہتر تھا۔ میں نے اپنے ریوالور کی نال آسمان کی طرف بلند کی اور کھلے ہوئے دروازے سے باہر 2 فائر کر دیے۔ اس بار فضا 2 بھیانک بارودی نغموں سے گنگنا اٹھی۔ وہ ہوائی فائر تھے۔ میرے سامنے کوئی نہیں تھا، نہ کسی کا نشانہ لیا گیا تھا، مگر خالد کے گھر کی خواتین کی مدد کے لیے اندر گھس آنے والوں کی بے ساختہ چیخیں نکل گئیں۔ اسی دوران میں اول خان نے اپنے حریف کے فرار کی راہ مسدود کرنے کے لیے ایک گولی چلا دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے خالد کے گھر کے اندرونی حصے میں بھگدڑ مچ گئی ہو اور لوگ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے واپس بھاگ نکلے ہوں۔ وہ مقابلہ دن دہاڑے ہو رہا تھا، اس کے طول پکڑنے سے ہم سراسر خسارے میں رہتے۔ ویسے بھی میں زیادہ دیر تک خالد کے مکان کی دہلیز کے اندر نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے سینے کے بل فرش پر لیٹ کر کونیوں کے بل آگے سرکنا شروع کر دیا۔ غنیمت یہ تھا کہ رہائشی مکانوں کی عقبی گلی اتنی گندی نہیں تھی جتنی بدبو وہاں پھیلی ہوئی تھی، ورنہ میں غلاظت میں لتھڑ کر رہ جاتا۔ اول خان میرے دائیں طرف تھا، ہمارا حریف اس سے آگے کہیں چھپا ہوا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جب وہ گھنٹی بجنے کے جواب میں پھاٹک پر ہمارے سامنے آیا تو بالکل غیر مسلح تھا، مگر ہر مجرم کی طرح وہ بھی ناگہانی طور پر کسی برے وقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر سے فرار ہوتے ہوئے کہیں سے بھرا ہوا پستول اٹھا لیا تھا۔ ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اس لیے شاید اسے فاضل راؤنڈ یا میگزین ساتھ لینے کا موقع نہ مل سکا۔ اگر کسی طرح اس کی 6-7 گولیاں ضائع کرا دی جاتی تو پھر اسے بہت آسانی کے ساتھ گھیر کر پکڑا جا سکتا تھا۔ گلی میں نکلتے ہی میں نے سر اٹھا کر اول خان سے آگے کی صورتحال کا جائزہ لینا چاہا تو مجھے ایک دیوار کے پیچھے سے انسانی سر کا کچھ حصہ نمودار ہوتا ہوا نظر آیا۔ وہ اسی دیوار کے عقب میں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ سیدھا کیا اور بلا جھجک اپنے نشانے پر گولی چلا دی۔ ادھر سے ابھرنے والی چیخ نے ذرا سی دیر کے لیے میرا دل خوش کر دیا۔ مجھے گمان ہوا تھا کہ میری چلائی ہوئی گولی نے شاید اپنے ہدف کو چاٹ لیا تھا، مگر میری وہ خوش فہمی اسی لمحے رفع ہو گئی جب دوسری طرف سے ایک جوابی فائر کر دیا گیا۔ میری گولی نشانے پر نہیں مگر اس سے بہت قریب ضرور لگی تھی، جس کے نتیجے میں خالد کے حلق سے ایک اضطراری چیخ برآمد ہو گئی۔ پھر شاید اس نے اپنی اس غیر ارادی کمزوری پر جھلا کر ایک بے مقصد جوابی فائر چھوک مارا۔ اس کی چلائی ہوئی گولیوں کی گونج سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کے چیمبر یا میگزین میں کل 6 گولیاں رہی ہوں گی۔ وہ 2 ضائع کر چکا تھا۔
وہ ایسی جگہ پھنسا ہوا تھا جہاں سے ہماری زد میں آئے بغیر بھاگنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وار لینے کے لیے گولیاں چلاتا تو ذرا سی دیر میں تنہا رہ جاتا۔ دن کے اجالے میں صاف ستھری زمین پر رینگتا تیزی سے اول خان تک پہنچ گیا۔